بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الحمدللہ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو ہم 15 دن کے پیکیج پر آئے تھے، آج ہمارا مکے کا جو قیام تھا وہ مکمل ہوا اور مدینہ منورہ کے لیے ہماری آج روانگی ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہ سفر شروع ہو رہا ہے، تو سفر کی دعا پڑھ لیں آپ۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ہمارا اب سفر شروع ہونے جا رہا ہے، اور مدینہ منورہ کون بندہ نہیں چاہتا کہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی حاضری نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ انشاءاللہ ہماری بہت جلد حاضری ہوگی۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں حاضری کا اور سلام پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ حرمین شریفین کی حاضری ہمارے مقدر تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ یہاں پر ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نماز کا ثواب ہمیں 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا۔ خانہ کعبہ کو ہم تصویروں میں دیکھتے تھے، جب نمازوں کی نیت کرتے تو ہم کہتے تھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن یہاں آنے کے بعد براہ راست کعبۃ اللہ ہمارے بالکل سامنے تھا۔ یہ ہمارے لیے اس سے بہتر اور اس سے خوشی کے لمحات ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہاں پر عمرے کیے، طواف کیے، خانہ کعبہ کا بار بار دیدار کیا، مطاف میں حاضری ہوئی، صفا و مروہ کی سعی کی ہم نے۔ حرمین شریفین، حرم شریف کے اندر باہر جو بارونق مناظر تھے وہ سب ہم کو دیکھنے کو ملا، اور ہم نے بھرپور اس کا جو ہے لطف اٹھایا۔ دیکھیے ہم نے ہماری ان آنکھوں سے اللہ کے سب سے مقدس گھر کعبۃ اللہ کو ہم نے دیکھا۔ اب ہم یہ طے کریں کہ ہماری ان آنکھوں سے انشاءاللہ کوئی غلط چیز نہیں دیکھیں گے جسے اللہ پسند نہیں فرماتے۔ کریں گے نا بھائی اس پر عمل؟ ہماری زبان سے بار بار ہم تلبیہ پڑھتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، ذکر و اذکار میں ہماری زبانیں تر رہا کرتی تھی۔ اب ہم یہ طے کریں کہ ایسے مقدس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یاد کرنے کا، قرآن کی تلاوت کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، بار بار تلبیہ پڑھنے کا موقع دیا، تو اس زبان سے اب انشاءاللہ کوئی غلط بات ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے نا اس پر عمل بھائی؟ دیکھیے غلط بات کیا ہے، یعنی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کینہ، کپٹ، بغض، حسد اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر پورے خلوص کے ساتھ جو ہے عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو رکھا، یہ طے کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہماری یہاں کی حاضری مقدر کی اور یہاں کی عبادتیں کرنے کا ہمیں موقع دیا، بار بار یہاں یعنی کہ حرمین شریفین کی حاضری ہمارے لیے مقدر فرما۔ آمین تو بولو بھائی، بار بار حاضری۔ دیکھیے دعا کرنا اپنا کام ہے اور تکمیل کو پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے لیے بہت ہو سکتا ہے کہ مشکل کام ہو، اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں۔ تو آپ دعا کریں کہ بار بار حرمین شریفین کی حاضری ہم کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں یہاں پر جو ہے ہماری بھاگ دوڑ بہت ہوتی تھی، ہم آہمی بہت رہا کرتی تھی۔ اب ہم اس مقام پر جا رہے ہیں جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ وہاں پر چیخ پکار نہیں ہونا چاہیے، آواز ہماری بلند نہیں ہونا چاہیے، اور درود شریف ہم کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہیں سے ہم درود شریف کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور وہاں پر جب ہم پہنچے تو اپنی آواز بالکل دھیمی رکھیں، زور سے بات نہ کریں، بالکل یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں،
اور آپ وہاں پر حیات ہیں. ہم جب سلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ہمارے جو احوال ہم پیش کرتے ہیں ہمارے تمام احوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. لہذا وہاں پر آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر اگر ہم بے ادبی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بہت ہی ہمارے لیے رسوا کن اور تباہ کن بات ہوگی، اور ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بڑے ادب و احترام سے وہاں پر ہم جائیں. اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ حاضری کے آداب بھی آپ کو ہم وہیں پر بتائیں گے کہ کس طریقے سے سلام پیش کیا جائے گا اور کس طریقے سے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ہوگی. وہاں پر بھی مقدس مقامات کی زیارتیں ہوں گی، تو انشاءاللہ ہم سبھی مل کر وہاں پر رہیں گے اور اپنے وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزاریں. ہم یہاں پر نمازیں پڑھ رہے تھے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر تھا. اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب انشاءاللہ 50,000 کا ہم کو ثواب ملے گا. لہذا نمازوں کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہم وہاں پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے نا سبھی بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.